الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین کرام، معزز بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، وجہ تخلیق کائنات، سرور کون و مکان، تاجدار مدینہ، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم سب مل کر درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید کو ہم تمام کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا. میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمتا للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. قرآن پاک کے اندر جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں آگے آگے رہنے کا حکم دیا، اور پھر اس امت مسلمہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو. اور اللہ تبارک و تعالی نے پوری امتوں میں یہ امت یعنی امت محمدیہ کو بہترین امت کا لقب عطا فرمایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس دنیا میں اس لیے پیدا فرمایا تأمرون بالمعروف، ہم اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو نیکی کی طرف بلانے والے بن جائیں. وتنہون عن المنکر، اور ہم اللہ کے بندوں کو برائی سے روکنے والے بن جائیں، برائی سے منع کرنے والے بن جائیں، نیکی کی راستے کی طرف بلائیں اور بدی کے راستوں سے ہٹائیں. یہ امت محمدیہ کا شیوا ہونا چاہیے. معاشرے کے اندر جو ہمارا جو سوسائٹی اور جو ہمارا معاشرہ جو چلتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نوجوانوں کا بہت بڑا کردار اس کے اندر رکھا ہے. بچوں کی ایک الگ کیٹیگری اللہ نے رکھی ہے، اور بڑوں کی، بزرگوں کی، بڑی عمر والوں کی کیٹیگری الگ رکھی ہے. لیکن وہ نوجوان جو اپنی جوانی کی عمر میں رہتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے فخریہ طور پر فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے حدیث پاک کے اندر بات ملتی ہے کہ جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انا حبیب اللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا چہیتا ہوں. سارے نبیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ مجھے اپنا محبوب بنایا ہے. تو نوجوانوں کے تعلق سے بھی فرمایا الشباب تائب، کہ وہ نوجوان جو اللہ تبارک و تعالی نے جس کو بھری جوانی عطا فرمائی ہو، اور اگر وہ اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا وہ حبیب بن جاتا ہے. کتنی بڑی بات حدیث پاک کے اندر بتلائی گئی ہے.
کہ نوجوانوں کا بہت بڑا کردار ہمارے اس معاشرے کے اوپر چلتا پھرتا ہے. ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت بڑا کردار ہے نوجوانوں کا. اور نوجوان، آج کا یہ جو نوجوان جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے، مسلمان معاشرے کے اندر نوجوانوں کی حالت اگر دیکھیں گے تو بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور کے اندر بھی بہت سے صحابہ ایسے تھے جو بھری جوانی کے اندر رہا کرتے تھے، لیکن جب ان کو اسلام سمجھ میں آ گیا، دین سمجھ میں آ گیا، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جب ان کے سامنے رکھ دی گئی، اللہ کا قرب جب ان کو ملنے لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عامل جب بننا شروع ہو گئے تو دنیا کو چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو گیا اور آخرت کی فکر ان کے دلوں میں بیٹھ گئی. آج کے معاشرے کے جو نوجوان ہیں جو اصلاح معاشرے کے اندر بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہمارے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے یہ نوجوان بہت سے کام کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے اندر اخلاص ہو. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر ہو. نوجوانوں کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے یہ اعزاز نوجوانوں کو بخش رہے ہیں. فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی یہ بڑائی اور فخریہ طور پر فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ کیسا نوجوان ہے، میرا بندہ ہے، بھری رات کے اندر، سردیوں کے موسم میں یہ جو ہے رات کے آخری پہر میں اٹھ رہا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے اور تہجد کے لیے میرے سامنے ٹھہر رہا ہے. اے فرشتوں تم گواہ رہے نا، میں نے اس کی مغفرت فرما دی. اللہ اکبر! کتنا بڑا اعزاز اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں کے تعلق سے فرما رہا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں کہیں بھی، جس جگہ بھی یہ جو ہمارا یوتھ ہے، یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، یہ بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. ساری سوسائٹیوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی سوسائٹی بنتی ہے تو اس کے اندر ایک یوتھ ونگ ضرور ہوا کرتا ہے. وہ یوتھ ونگ کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے بناتے ہیں تاکہ پوری سوسائٹی کے کام کاج کرنے کا جب معاملہ آ جائے تو سب سے پہلے وہاں پر نوجوان نظر آتے ہیں. بڑے حضرات سرپرستی کرتے ہیں، وہ مشورے دیتے ہیں، وہ ساتھ میں رہتے ہیں، لیکن بھاگ دوڑ کرنے والے، کام کاج میں آگے رہنے والے، کام کو روبہ عمل میں لانے والے جو ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرشتوں کے سامنے فرما رہا ہے کہ دیکھو فرشتوں، میں ایسے نوجوان سے راضی ہوں جو رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر کلام الہی کا دورہ کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ فخریہ طور پر فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ میں نے ایسے نوجوانوں کی بخشش فرما دی. آج ہمارا نوجوان رات کے حصے میں کیا کر رہا ہے؟ آج ہمارا نوجوان رات کے حصے میں جس کے تعلق سے قرآن فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے یہ جو رات بنائی ہے یہ اوڑھنے کے لیے، سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ہم نے بنائی ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو جو ہے روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے، کام کاج میں جانے کے لیے، ملازمتوں میں جانے کے لیے اور اپنے دفتری اوقات میں پہنچنے کے لیے اللہ نے دن کے اوقات بنائے. اور ہمارے لوگوں کا معاملہ کیسا ہو گیا؟ ہمارا نوجوان آج پوری رات بھر جاگ رہا ہے. اگر وہ اللہ کی یاد میں جاگتا تو وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا، لیکن وہ دنیا کے لیے جاگ رہا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جاگ رہا ہے. نہ جانے فیس بک، سوشل میڈیا، انسٹاگرام، نہ جانے کیسے کیسے خرافات آ گئے ہیں، اور ان خرافات کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر ہمارا نوجوان پوری رات اس کے اندر مگن رہ رہا ہے. اب آپ بتلائیے کہ حدیث پاک کے اندر بات ملتی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جس حالت میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب موت کا وقت اس کے حق میں مقدر فرما دیتا ہے تو جس حالت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے. اب ہم اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کون سی حالت میں اپنے اوقات کو لگا رہے ہیں. خدا نخواستہ، ہزار مرتبہ خدا نخواستہ کہ اگر ہم رات میں کوئی پکچر دیکھتے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، ہمارا نوجوان مصروف ہے، اور اگر اسی حالت میں قضاء الہی اگر آ گیا، اللہ کی طرف سے حضرت عزرائیل ملک الموت آ گئے، تو کیا رجسٹر میں لکھا جائے گا؟ رجسٹر میں یہی لکھا جائے گا کہ فلاں نوجوان جس کا وقت ختم ہو گیا، فرشتے اس کی جان کو، اس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو کیسی حالت میں مرا ہے یہ بھی لکھا جائے گا. نوجوانوں سمجھ جاؤ کس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح اوقات اور کون سے اوقات میں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں. ہر وقت ہمارا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لکھتے رہتے ہیں، کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پہ ہیں، وہ ہمارے اوقات کو ہمیشہ لکھتے رہتے ہیں. لیکن ہمارا نوجوان سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہمارا نوجوان اگر رات میں شراب خانوں میں اگر نظر آیا، شراب پیتے ہوئے اس کے پیٹ کے اندر اگر شراب کا ایک قطرہ بھی اگر رہا، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب اللہ کا جو فرشتہ جو ہماری روح کھینچنے کے لیے آئے گا، وہ یہ اپنے رجسٹر میں لکھ کر اللہ کے سامنے پیش کرے گا، یا اللہ یہ تیرا بندہ شراب پیتے ہوئے مرا تھا. اللہ استغفر اللہ. ہمارا نوجوان اگر زناکاری کے اڈوں میں اگر مبتلا تھا، تو اگر اسی وقت میں اگر اس کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہوگا تو یہ لکھا جائے گا کہاں مرا، کدھر مرا، کس حالت میں مرا. تو فرمایا گیا کہ فلاں علاقے میں گیا تھا جہاں زناکاری ہو رہی تھی، بدکاریاں ہو رہی تھی، گناہ کے کام ہو رہے تھے. یا اللہ تیرا یہ بندہ تو ایسی حالت میں ہمیں ملا، ہم تیرا حکم تھا، ہم نے ایسی حالت میں اس کی روح کو قبض کر لی. فلاں بندہ جوئے کا عادی تھا. فرمایا جا رہا ہے کہ فرشتوں تم اس وقت کو لکھنا، اس کی حالت کو لکھنا، اس کی کیفیت کو لکھنا. اگر ہمارا نوجوان جوئے کا عادی ہے، جوا کھیلتے ہوئے اگر اس کی اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں لکھ دیا جائے گا کہ یہ فلاں جوئے خانے میں مرا تھا، فلاں کھیل کے آیا تھا، کھیل رہا تھا. یہ ہمارے نوجوانوں کا آج عالم ہو گیا. معاشرے کی اصلاح کیسی ہونی ہے؟ معاشرے کی اصلاح خود نوجوان خود اپنے طریقے سے کرنا ہے. نوجوان خود اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنی بھری جوانی کو دین اسلام کی خاطر لگانا ہے، اپنی جوانی کو اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ ملانا ہے، اپنی جوانی کو دین اسلام اور دین کے داعی اور اسلام کے شادائی بن کر بتلانا ہے. اور یہ جو دسمبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو اللہ کی پناہ میں آ جائے. ہر نوجوان میں تمام والدین سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی فکر کریں کہ دیکھیں ہمارا بچہ کہیں غلط کاری میں، بدکاری میں اور نہ جانے غلط صحبتوں میں کہیں کھو نہ گیا ہو. ہم اس کی فوری فکر کریں، اس کو اس کی تلاش کریں، اس کو دیکھیں، اس سے پوچھیں، لوگوں سے معلومات حاصل کریں، اس کے دوست احباب سے اس کی کیفیات لیتے رہے کہ ہمارا بچہ تو کہیں ہم سے دور تو نہیں ہو گیا، اسلام سے دور تو نہیں ہو گیا، دین اس کے دل کے اندر سے یا نکل گیا ہے، یا دنیا کی خرابیاں اس کے دل کے اندر گھر نہ کر گئی ہو. نیو ایئر کے پارٹیاں بڑے زور و شور سے چل رہے ہیں، اس کی تیاریاں ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر آفر لگا دیے جاتے ہیں کہ ایک لیے تو ایک فری، پینے میں، کھانے میں، نہ جانے کیسے کیسے چیزوں کے اندر. میرے محترم بزرگوں دوستوں، یسألونک عن الخمر والمیسر، حدیث قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے ہم کو آگاہ کر دیا گیا کہ اللہ کے بندوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب دیکھا شراب کی خباثتیں ان کے دل کے اندر بیٹھ گئی تھی. شراب کی ابھی حرمت نہیں آئی تھی، نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن جب وہ پیتے تھے
اور کچھ کام کاج کرنے کے لیے جاتے تھے وہ بہک جاتے تھے، ان کے قدم لرز جاتے تھے، وہ خود آ کے جو اللہ کے نبی کے سامنے تڑپ بیان کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ چیز ہم کو جو ہے اس کے اندر برائی نظر آ رہی ہے، کیا یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے روک دی نہیں جائے گی؟ چنانچہ اسی کے سوالوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ صحابہ نے پوچھا، سوال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے جواب پہنچا دیا کہ تم پوچھ رہے ہو شراب کے بارے میں، اور جو ہے یہ جو خرافات ہیں، یہ جو جوئے ہیں، یہ جو برائیاں ہیں، یہ جو جتنی چیزیں خرابیاں ہیں، بدکاریاں ہیں، اس کے تعلق سے جب پوچھ رہے ہو تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ فرمایا گیا میرے محبوب آپ فرما دیجئے یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے آدمی بہک جاتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے آدمی جو ہے اپنے دماغ سے فالج ہو جاتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے آدمی اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، شراب پینے سے آدمی اپنا جو ہے کنٹرول کھو دیتا ہے۔ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب اس کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی، تو جب حرمت نازل کی گئی تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ نے واقعات میں سنا ہوگا کہ مدینے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں شراب جو لوگ جمع کر کے رکھتے تھے، جن کے پاس سالوں سال سے جمع تھی، وہ شراب کو ایسے اپنے گھروں سے پھینکے کہ ان کی گلیوں کے اندر جس طرح بارش اگر ہوتی ہے آسمان سے تو جو ہے چھوٹے چھوٹے راستوں سے راستے بنا کر پانی جو نکل جاتا تھا، ایسے گلی کوچوں سے شراب بہنا شروع ہو گئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کبیرہ، اس کا حکم آ گیا، اس کی حرمت صادر ہو گئی۔ اب ہمارا مسلمان جو اگر مزدوری کرتا ہے تو اپنی تھکان دور کرنے کے بہانے سے شراب پی رہا، اللہ اکبر استغفر اللہ، وہ اپنا غم بھلانے کے لیے شراب خانوں میں جا رہا ہے۔ بھائی تو نے غم کتنے ایسے لے لیے، کیا غم تیرا اللہ کے نبی کے غم کے جیسا ہوگا؟ کیا تیرا غم صحابہ اکرام کے جیسا غم ہوگا؟ کیا تیرا غم جو ہے تابعین تبع تابعین عظام کے جیسا غم ہوگا؟ کیا تیرا غم جو ہے میدان کارزار کے اندر جو صحابہ اکرام نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنی جان اپنی مال اپنا سب کچھ لٹا دیا، کیا ان کے غم سے تیرا غم ہو سکتا ہے بڑا؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ ہمارا آج جو ہے نوجوان اور معاشرے کا انسان ہو گیا۔ تو فرمایا گیا اب یہ شراب پی کر ہمارا جو نوجوان جو شخص جو ہے پی کر اپنے گھر کو آتا ہے، اب اس کی گھر کی کیفیات کو دیکھیے، اس کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اس کے بچے جو ہے کانپ کر کونوں میں چھپ رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی مارتا ہے، اپنی بیوی کو بھی پیٹتا ہے، اور وہ گھر کی چیزوں کو بیچ دیتا ہے، اور یہاں تک کہ معاملے آ جاتے ہیں طلاق تک ہمارے گھروں کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں اس خبیث جو ہے چیز کی طرف سے، گناہ کی طرف سے، جس کو قل فیہما اثم کبیر فرمایا کہ یہ جو ہے ام الخبائث جس کو کہا گیا۔ آج نیو ایئر کے اندر، نیو ایئر کی پارٹیوں کے اندر اس کے اوپر آفر لگا دیے جاتے ہیں کہ آپ اتنے پے کریں گے ایک کے ساتھ ایک۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، بچو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب وہاں پر آ جائے۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے یوٹیوب نکال کے دیکھ لیجئے، آپ ویڈیوز دیکھ لیجئے، اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو، جہاں کہیں بھی بدکاریوں کی محفل ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی زناکاروں کی محفل ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی شراب خانوں کی محفلیں ہوتی ہے، شرابیوں کی محفل ہوتی ہے، اور جو ہے اللہ کے نافرمانوں کی محفلیں ہوتی ہے، وہاں کے عذابات اگر آپ مار کے دیکھیں گے تو ایک جگہ ایسا آپ کو رونگٹے کھڑا کر دینے والا ویڈیو ملے گا کہ لوگ ناچ رہے ہیں، مگن میں ہیں، کود رہے ہیں، کھیل کود کا تماشا لگا ہوا ہے، نہ لڑکی نہ لڑکا نہ مرد نہ عورت، کوئی اس کے اندر پردہ نہیں ہے، سب ناچ رہے ہیں، شراب میں جو ہے چور ہوئے ہیں۔ اچانک زمین پھٹی اور سب کے سب زمین کے اندر جو ہے دھس گئے۔ اللہ کا عذاب ایسا آئے گا اور وہ بول کر نہیں آئے گا، تو اسی لیے فرمایا گیا ہم کو جو ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے۔ یہ جو نوجوان ہیں، میں ان سے جو ہے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اپنی زندگی کو غنیمت جانو، میدان محشر برپا ہوگا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی 7 لوگوں کا نام لیا ہے، جس میں سے 2 لوگ سب سے پہلے جن کا نام اللہ نے لیا ہے، اور فرمایا گیا میدان محشر قائم ہوگا، زمین تانبے سے زیادہ سخت گرم ہو جائے گی، آسمان جو ہے 10 ساڑھے 10 سوا نیزہ یعنی 12 فٹ 10 فٹ کے اوپر جو ہے سورج کی تپش آ کر جو ہے تپنا شروع کر دے گی، اور ہمارا دماغ پکنا شروع ہو جائے گا، نیچے سے زمین تانبے کی، پیر جلتے ہوئے اتنے جلتے کہ دماغ ہمارا کھول رہا ہے۔ ایسے وقت میں، ایسے عالم میں میدان محشر برپا ہوگا، لیکن 1 انچ بھی ہم اپنا قدم نہیں ہٹا پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، ارشاد فرمایا گیا کہ وہ اللہ کا بندہ جس کی عمر کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ اے اللہ کے بندے، میں نے تجھے عمر دی ہے، تو نے اپنی عمر کو کہاں لگا دی؟ اور دوسرا سوال یہ ہوگا، اللہ کے بندے، میں نے تجھے جوانی عطا کی ہے، تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ تو نے اپنی جوانی کہاں لگائی؟ تو نے اپنے جوانی کے دن اور ایام تو نے جو ہے کہاں لگائے؟ کیا تو نے اپنے جوانی کے دنوں میں کیا سجدے کی حالت میں زیادہ رہا کرتا تھا؟ کیا راتوں میں قیام زیادہ کرتا تھا؟ یا تہجد پڑھنے والا ہوا کرتا تھا؟ 5 وقتہ نمازی ہوا کرتا تھا؟ کیا تو اللہ کے گھروں کی حفاظت کرتا تھا؟ کیا تو مسجدوں کو آباد کرتا تھا؟ کیا تو نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس سے پوچھنے سوال پہ سوال کے انبار اس کے سامنے ڈال دیں گے۔ فرمایا گیا وہ نوجوان جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جس کا دل اللہ کے گھروں میں یعنی مسجدوں میں اٹکا ہوا، وہ اللہ کا بندہ جو اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، فرمایا گیا جس کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور میرے نوجوانوں، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ اگر جاب کر رہے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ویکنڈ منائیں، کہ ایک دن چھٹی ملتی ہے، ہم اپنی تھکان نکالنے کے لیے ہم ویکنڈ منانے کے لیے کہیں دور چلے جاتے ہیں، کبھی جو ہے 1 مہینے کے اندر آپ جو ہے ٹور بنا لیتے ہیں، کبھی آپ کے آفس کی طرف سے ٹور دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہ آپ کو لبھایا جائے، آپ کو راغب کیا جائے، آپ کو آپ کی تھکان اتارنے کے بعد کمپنی کا اچھا کام آپ کریں، اس لیے آپ کو یہ ساری سہولیات دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہا ہے، میرے بندے تو 1 مرتبہ ہفتے میں ہی صحیح، مہینے میں ہی صحیح، تو میرے اس گھر میں آ کر اپنی تھکان کو اتار لے، مسجد کو جو ہے صاف صفائی میں اپنے اوقات کو لگا لے، مسجد کے اندر آ جا اور آ کر اس کی دیکھ بھال کر لے، روزانہ 5 وقتہ نمازی بن جا اور میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا، پھر میں تجھے ایسے ویکنڈ میں تجھے بھیجوں گا، میں تجھے ایسی جنت عطا کروں گا۔ دنیا کا ویکنڈ جنت اور باغ اور جہاں کہیں بھی تو گھومنے جائے گا، وہ 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن کے لیے جائے گا، پھر اپنے کام پر لوٹ کر آنا پڑے گا۔ میں تجھے یہ زندگی جو میری اطاعت میں تو گزار رہا ہے، میں تجھے ایسا بڑا ایونٹ اور ایسا جو ہے ویکنڈ تجھے دوں گا کہ جس کے اندر سے تو کبھی واپس نہیں آئے گا، جنت الفردوس تجھے عطا کروں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے نوجوانوں سے۔ تو آپ کبھی جو ہے ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے اوقات کو مسجد میں لگائیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کریں، روئیں، اللہ کے گھروں میں آئیں، آنسو بہائیں۔ کون ہے جو آج جس سے گناہ سرزد نہیں ہو رہے؟ اللہ ماشاءاللہ ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، چھپے ہوئے ہوں گے، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم سب گناہ گار ہیں۔ اللہ کے دربار میں ہم کو بیٹھنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، روزانہ صبح سے شام تک کی زندگی پہ توبہ کرنا ہے، اور پھر جو ہے رات سے پھر صبح تک جو ہمارے اوقات گزرے اس کے اوپر توبہ کرنا ہے، توبہ کرتے رہنا ہے، توبہ کرتے رہنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر بات آتی ہے کہ جب کبھی ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے مانگو جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، ماں سے جس طرح ایک چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہوا بچہ یا چھوٹا بچہ اگر کوئی چیز اس کو مانگنا پڑ جائے تو اتنی ضد کرتا ہے، ماں جو ہے نہ دینے پر قادر تھی لیکن پھر بھی جو ہے اس کے رونے کو دیکھ کر ضرور دے دیتی ہے۔ تو فرمایا گیا اللہ سے اس طرح اللہ کو منانا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ ہم اپنے گناہوں کو اپنے محاسبے کے اندر ڈالنا ہے، کچھ دیر مراقبہ کر لیں، اپنی جو ہے گردن کو جھکائیں، دنیا و ما فیہا سے جو ہے دور ہو جائیں، دنیا کو اپنے دل سے نکال لیں اور مراقبہ کرنا شروع کر دیں۔
اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں، اپنے دل کی طرف اپنی جو ہے لو لگائیں، اپنے دل سے باتیں کریں کہ اے دل، میں نے تجھے لبانے کے لیے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تو نے میرے پیر سے بھی گناہ کرا دیے، آنکھوں سے بھی گناہ کرا دیے، ہاتھوں سے بھی گناہ کرا دیے، زبان سے بھی گناہ ہو گئے، کانوں سے بھی گناہ ہو گئے، یہ پورے جسم کے اعضاء ہمارے گناہ گار ہیں، اب آنکھوں سے آنسو نکلنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، فرمایا گیا کہ جو اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور اگر دعا کے وقت میں اس کے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے، رونا نہیں آیا، تو اپنے مقدر پہ رو لے۔ اللہ اپنے تقدیر پہ رونا پڑے گا کہ اس رب العالمین کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ دنیا ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہماری آنکھوں میں اتنا گھر کر گئی ہے، دنیا اتنا ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کے بعد دعا کر رہے ہیں، احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہے۔ ہم اللہ کے کیسے بندے بن گئے؟ کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہانا مشکل ہو رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوست، آؤ اللہ کی طرف دوڑ کے آ جاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ۔ اللہ نے ایسی وسیع جنت جو ہے ہمارے لیے بنا کر رکھی ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر بتلائی گئی، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو دوڑ کے آنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، آؤ اللہ کے سامنے آ جاؤ، اللہ سے رجوع کر لو، اللہ سے دوستی بنا لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کر لو۔ اور معاشرے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ آج جو ہے جو چل رہا ہے ہمارا نوجوان، جس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ یہ جو آدمی جو نشہ آور چیزیں جو ہے اس کو ہمارا نوجوان بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے۔ ہر جگہ، یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یہاں تک کہ یہ بات دیکھنے کو ہمارے دوست احباب سے سننے کو آئی ہے، اسکولوں کے اندر تک آج جو ہے گانجا اور نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہے، جو بچے ابھی سن بلوغت کو پہنچ رہے ہیں، جو بچے ابھی میچیور ہو رہے ہیں، اسکولوں کے اندر ان کو تک جو ہے نشے کے عادی بنا دیا جا رہا۔ اور یہ بچے، یہی بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان بن رہے ہیں، یہی بچے ہیں جو معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، یہی بچے ہیں جو ماں باپ کی بے ادبی کر رہے ہیں، یہی بچے ہیں جو ہے مرد اور عورت کے جو ہے ادب اور ان کا لحاظ رکھنا چھوڑ دیے ہیں، اور یہی وہ بچے ہیں جو نہ جانے کیسے کیسے بری عادتوں میں ملوث ہیں، یہی نشہ کرنے والے بچے ہیں جو خود جو ہے لوگوں کے گھروں میں چوری کرنے والے بن رہے ہیں، یہی وہ نشہ کرنے والے بچے ہیں جب ان کو اگر نشے کے لیے پیسے نہیں ملتے ہیں تو یہ بچے اپنے گھر کے اندر خود نشہ کرنے کے لیے چوری کر رہے ہیں۔ یہ آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کا عالم ہو گیا ہے۔ ماں باپ کہاں ہیں؟ آپ کیسی نظر اپنے بچوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں؟ آپ کے آنکھوں کے نیچے سے آپ کا بچہ جو ہے سرما نکال کر لے جا رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہی، پتہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اگر بعض بچے ایسی عادتوں میں آ گئے، ان سے ماریے توڑیے نہیں، ان سے جو ہے بہترین انداز میں ان سے کاؤنسلنگ کریں اور کسی اللہ والوں سے ان کا تعلق جوڑیں، اور آج کل کاؤنسلنگ سینٹر ہے، ریہیبلیشن سینٹرز ہے، وہاں اپنے بچوں کو لے جائیں اور ان کو سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ زندگی تو ایسی نشے کی چیزوں میں مت لگا دے، خدا را اللہ کے واسطے، تو جو ہے کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرے گا تو یہ باپ رسوا ہو جائے گا، تیری ماں رسوا ہو جائے گی، تو نشہ کرتے ہوئے جو ہے نہ جانے جو ہے مینہلوں کے پاس اگر گرے گا، تو نہ جانے جو ہے نالوں کے پاس نظر آئے گا، تو شراب پیتے ہوئے کچرے خانوں میں تو اگر گرتا ہوا نظر آئے گا، تو ہم جو ہے دنیا کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے اور اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں؟ کئی ایسے نوجوان بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو رسوا کر دیے، ان کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور وہ معاشرے کے اندر برائیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں۔ اور یہ نیو ایئر کا
جو معاملہ ہے 25 دسمبر 30 دسمبر تک، میرے محترم بزرگوں دوستو، خدا را اللہ کی پناہ میں آئیں اور عہد کر کے اٹھے مسجد سے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں کو کبھی بھی ایسے خرافات میں مبتلا نہیں کریں گے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا دوست کا بیٹا ہو یا آپ کا دوست ہو، اس کی تھڈی پکڑ کے سمجھائیں کہ دیکھو ہم دین محمد کے پیروکار ہیں، اس سے ہمارا دور دور تک کوئی جو ہے ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ ساری کی ساری خرافات ہے، یہ دین سے دور کرنے والے ذرائع ہیں، یہ ہمارے دلوں سے ایمان کی چنگاریوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے بری چیزوں سے، بری لتوں سے جو ہے باز آ جاؤ اور اللہ کے لیے آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے گھروں میں آ جاؤ۔ اور جس کی وجہ سے جو نشے کے عادی ہوتے ہیں میرے محترم بزرگوں دوستوں، ان کے گھر بھی آج ٹوٹ رہے ہیں۔ بیوی کب تک برداشت کرے گی؟ ایک شرابی کو کیسے برداشت کرے گی؟ ایک جو ہے نشہ کرنے والے کو کیسے برداشت کرے گی؟ لہذا ہمارے گھر کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، پھر ہمارے کیسز جو ہے پولیس اسٹیشنوں میں جا رہے ہیں، پھر وہاں سے کورٹ میں پہنچا دیے جا رہے ہیں، پھر وہاں پر نوجوان جس کی بھری جوانی کی عمر 28 سے 30 سال، 20 سے 25 سال، 25 سے 35 سال، یہ جوانی میں تو وہ کیا کیا نہیں کر سکتا تھا، اب وہ کورٹ کچہریوں کے چکر لگانے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، معاشرے کی اصلاح معاشرہ ہمارا عنوان ہے، تو ہم کیا اپنے معاشرے کو سدھار رہے ہیں؟ کیا ہماری فکریں ہیں؟ ہمارے خاندانوں میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، ملیے بیٹھیے اور ان کے درمیان میں روابط جوڑنے کا کام کریے۔ بہت سے لوگ آج ہمارے پاس ہمدرد کا دواخانہ بن کے آ جاتے ہیں اور توڑ کے چلے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو مت بلائیے جن کی نیتیں شروع سے جو ہے رشتے توڑنے والی ہو۔ آپ مخلص لوگوں کو بلائیے، اپنے گھروں کے اندر فیصلے کرائیں، اور گھروں کے اندر فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، مسجدوں میں آئیں، کسی اچھے عالم کو بلائیں، بٹھائیں، ان کے سامنے اس کو سمجھائیں، اپنے سارے معاملات رکھیں اور اس کے سامنے قرآن و حدیث کے اور سنتوں کے بارے میں ساری چیزیں رکھی جائے گی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب یہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ دی جائے گی تو اللہ اس کے دلوں کو بھی پھیر دیتا ہے۔ اور جب کورٹ کچہریوں میں جاتے ہیں تو اس کے ساتھ 2-4 لوگ، اس کے ساتھ 4 لوگ، وہ لوگ ایسے آتے ہیں کہ بس سینہ تنا ہوئے ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں، ہم بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی کہتے ہیں تم بھی دیکھ لیں گے تو ہم بھی دیکھ لیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ تھوڑے دن رہتے ہوئے کچھ نہیں دیکھ پائیں گے، یہ نوجوانوں کی عمریں دیکھ دیکھ کر ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم تو پوری انسانیت کے لیے اللہ نے ہم کو نکالا۔ ہمارے آزو بازو میں کوئی پڑوسی ہے اور آج دیکھ لیجئے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ہماری گلیوں میں کبھی جو ہے نل آ جاتا ہے، پانی کا دن ہوتا ہے، تو اگر ہم پانی بھر رہے ہیں تو پوری گلی ہماری جو ہے ہمارے گھر سے پانی بہتے 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 پوری گلی کچی ہو جاتی ہے، آنے جانے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، کیچڑ اچھلنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی مسجد کو آنا چاہتا ہے، گاڑی تیزی سے چلی جاتی ہے اور پانی کے چھینٹے اچھل جاتے ہیں، اب وہ مسجد میں آنے والے بندے کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، اس کا ذریعہ کون بن رہے ہیں؟ دیکھنے کو چھوٹی بات نظر آ رہی، پانی کے تعلق سے بھی فرمایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل اگر سوال و جواب کرنے پہ آ جائے، ایک ایک قطرے پہ ایک ایک بوند سے ہم سے سوال کیا جائے۔ آج گھروں کے اندر بور چلتے ہیں، گورنمنٹ کے نل آتے ہیں، ہمارے سم بھر جائیں تو سم بھر جائے تو فوراً آپ کا کام ہے کہ ٹیپ بند کر دیں تاکہ جو ہے پانی ضائع نہ ہو، تاکہ دوسرے آزو بازو والوں کو مل جائے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، پڑوسیوں کا خیال ہی نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے پاس نل آیا نہیں آیا، اگر ان کو پانی کی ضرورت تو آپ ان کو پانی پہنچائیں، پھر دیکھ لینا اللہ کیسی محبتیں آپس میں پیدا کرتا ہے۔ کل کے دن آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، سب سے پہلے وہ پڑوسی آ کر ٹھہر جائے گا، وہ پڑوسی آ کے آپ کا سپورٹ کرنے پر آ جائے گا، آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار دور سے بعد میں آئے گا۔ گھر کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، کون سب سے پہلے آتا ہے؟ ہمارا دوست، ہمارا پڑوسی، ہمارا آزو بازو والا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ میرے محترم بزرگوں، ہمارا کوئی برادران وطن کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، ہم اپنے پڑوسی کا پورا پورا حق ہم کو ادا کرنا ہے۔ کچرا لے رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، گھر کے سامنے جھاڑ رہے ہیں، بازو والے کے پاس جو ہے کچرا ڈال دیتے ہیں،
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے؟ آج کل تو میرے محترم بزرگوں دوستوں بعض لوگ یہ کام کرنے سے لیے تھوڑا سا باز آ گئے. پوچھا گیا کہ بھئی کیوں؟ تو فرمایا گیا نہیں بھئی گھروں میں کیمرے لگا دیے گئے, آج دکھ رہا ہے سب کو, ورنہ اگر کیمرے نہیں ہوتے تو وہاں بھی جو ہے غلاظت کچرا سب جو ہے وہیں پہنچ جاتا تھا. تو جب کیمرے کا ڈر آپ کو ہے تو کیمرے بنانے والا نے جو دماغ دیا ہے کیا اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے؟ خدا را میرے محترم بزرگوں دیکھو یہ زندگی بڑی غنیمت ہے. چھوٹے چھوٹے کام, چھوٹی چھوٹی سنتیں, چھوٹے چھوٹے طریقے نظر آ رہے ہیں جس کو ہم حقیر سمجھتے ہوئے چھوڑ رہے ہیں, یہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کے اندر بھرپور فائدہ دینے والی چیزیں ہیں. ہمارا معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ ہمارے پاس ہماری گلی میں کوئی شرابی ہے, سمجھائیے اس کو بلا کے, لوگ دھڑلے سے مارنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی جو ہے نشہ آور چیزیں لینے والا اس کو سمجھائیں پہلے. آج سمجھانے کا دور ختم کر دیے, جس کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے آدمی کا دشمن بنا بیٹھا ہو, جس کے اندر جو ہے دشمنیاں پیدا ہو رہی ہے, خون خرابے پیدا ہو رہے ہیں. اور میرے تعلق سے یہ جو ہے اصلاح معاشرے کے تعلق سے یہ بھی بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہم کو عطا فرمائی ہے یہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. اللہ والوں سے پوچھا گیا کہ زندگی کا خاتمہ اور زندگی کا حالات اور زندگی کے طور طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی مدت کسی انسان کو کب تک دی جائے گی؟ اللہ والے فرماتے ہیں ایک نماز اگر جمعہ پڑھ لیے عصر تک ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہماری زندگی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی. پھر ایک اللہ والے نے کہا یہ تو بہت دور بات ہو گئی, اذان ہونے سے نماز ٹھہرنے تک بھی ہم کو موقع دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا ہم کو پتہ نہیں. پھر بعد اللہ والوں نے کہا نماز شروع کرنے کے بعد سے نماز ختم کرنے تک بھی اللہ ہم کو موقع دے گا یا نہیں دے گا یہ اللہ ہی جاننے والا ہے. پھر بعض اللہ والوں نے کہا یہاں تک کہ کہہ دیا گیا ہم ایک سلام پھیر رہے ہیں, دوسرے سلام پھیرنے کی بھی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی, یہ زندگی کا خلاصہ ہے. اور ہم اس کے اوپر کیا کیا پلاننگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم فلاں سال یہ کریں گے, آنے والے سال یہ کریں گے, اس کے بعد یہ کریں گے, اس کے بعد. آپ پلاننگ ضرور بنائیں, لیکن اس پلاننگ کو بنانے کے لیے کیا آپ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں, اس کا خلاصہ کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو, ساری امت مسلمہ کو اصلاح معاشرے کے عنوان سے خوب محنتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہماری زندگیوں میں مکمل دینداری کی توفیق نصیب فرمائے. مولا کریم رشتہ داروں سے, پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملات, اخلاق حسنہ کے ساتھ ان سے بات چیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نوجوانوں کو بھری جوانی میں مولا کریم تیری عبادتوں کا مزہ لطف عطا فرمائے, مرنے سے پہلے کلمہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین.